پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ خدا ہے یا نہیں، اور خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے، نہیں پتا مجھے، تو میں کیا بتاؤں؟ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں۔ کیا خدا کے وجود کا ثبوت سائنس سے تلاش کرنا عقلی طور پر درست ہے؟ اگر سائنس وجود خدا کا انکار کرتی ہے تو پھر شروع سے بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹرز اور انجینئرز خدا پر یقین کیوں رکھتے آ رہے ہیں؟ بات کو جذبات سے نہیں دلیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ سائنس از لمیٹڈ، سائنس ایک محدود علم ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور جو چیز اس سے بیونڈ ہوگی، جو چیز اس کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوگی، سائنس اس کو ڈیل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کیلکولیٹر سے کسی کی محبت کو ناپ نہیں سکتے، تھرمامیٹر سے کسی کی عقل کو میئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان انسٹرومنٹس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ان انسٹرومنٹ کا اپنا ایک کام ہے، اور یہ مخصوص چیز کو ناپنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن ان سائنسی آلات سے آپ محبت یا عقل کو میئر نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ محبت اور عقل اپنا وجود نہیں رکھتی؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، محبت بھی اپنا وجود رکھتی ہے، عقل بھی اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے اور اس کو محسوس کرنے کے دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی سائنسی آلات سے ناپے نہیں جا سکتے۔ کچھ ایسی علامات ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے انداز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے سائنس ہو سکتے ہیں جس سے کسی کی محبت کا یا کسی کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سائنسی دلیل مانگنا یا تجرباتی ثبوت مانگنا، یہ سائنسی طور پر غیر عقلی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں سائنس ہوتی کیا ہے۔ سائنس کہتے ہیں اس علم کو جو مشاہدات یعنی آبزرویشن اور تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ سے حاصل کیا گیا ہو۔ یعنی سائنس کا جو علم ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک مشاہدے پر اور ایک تجربے پر، یعنی آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آگ چیز کو جلا دیتی ہے، اور یہ بات اگر سائنس کو بتائی جائے تو سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پہلے تو وہ خود آگ سے کسی چیز کو جلتا دیکھے گی، یا پھر آگ سے کسی چیز کو جلا کر تسلیم کرے گی کہ واقعی آگ کسی چیز کو جلا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سائنس ہر اس چیز کو تسلیم کرے گی جو آبزرویشن میں یا اس کے تجربے میں آ سکتی ہے۔ اب اگر سائنس سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ کیا خدا کا وجود ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ظاہر آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، یہ دو جو اس کے بیسک ٹول ہیں، اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ آبزرویشن سے بھی ماورا ہے، اور کوئی بھی سائنسی تجربہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا سائنس سے خدا کے وجود کا مطالبہ کرنا یہ جہالت اور سائنسی ہی اعتبار سے ایک مغالطہ ہے، فیلسی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ لگی کہ سائنس جو ہے وہ خدا کے وجود کا ثبوت دینے سے اس لیے آری ہے کہ سائنس کی یہ ڈومین نہیں ہے، وہ اس حوالے سے ڈسکشن نہیں کرتی، کیونکہ سائنس فزیکل ورلڈ کو مانتی ہے، فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ بات کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس فزیکل ورلڈ سے ماورا ہے، اس کا تعلق میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے، اور سائنس کا یہ مضمون نہیں ہے۔ ہاں البتہ سائنسی تحقیقات اور سائنسی تجربات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے سائنس ہمیں اتنے واضح طور پر ملتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اس پر غور کرے اور اس میں غور و فکر کرے تو خدا تعالیٰ کے وجود کا لازمی طور پر اس کو ثبوت ملتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محبت کو کسی آلے سے ناپا نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ سائنس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے یا اس کائنات میں ایسے سائنس رکھے ہیں، اور وہ چیزیں، وہ مشاہدات انڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ میں ان میں سے کچھ سائنسی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ ایسے یہ سائنس ہیں کہ اگر سائنٹسٹ یا ایتھیسٹ جو سائنس پڑھتے ہیں اور اس پر تحقیقات کرتے ہیں، اگر وہ اپنی عقل کو اس سے مزید آگے بڑھا کر سوچیں گے تو یقیناً اگر ان میں ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوگی تو وہ خدا کے وجود کا یقین رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یونیورس ہیڈ اے بگننگ۔ ماڈرن کاسمولوجی کہتی ہے کہ یونیورس کا ایک آغاز ہے۔ ایون ایک کاسمولوجسٹ ایتھیسٹ ہے الیگزینڈر ویلنکن، وہ کہتا ہے کہ آل ایویڈنس سیز دیٹ دا یونیورس ہیڈ اے بگننگ، یہ تمام شواہد یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ایک آغاز ہے۔ جب کائنات کا ایک آغاز ہے، یہاں تک تو ایتھیسٹ کی سوچ بھی جا رہی ہے اور سائنسدانوں کی بھی سوچ جا رہی ہے کہ
اب ماڈرن کاسمولوجی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے. یہاں تک جانے کے بعد اس سے مزید آگے وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ جب ایک چیز کا آغاز ہے تو یقیناً اس چیز کے آغاز ہونے سے پہلے کوئی ایسی ہستی تھی جس نے اس کے آغاز کو وجود بخشا اور اس کائنات کو تخلیق کیا جو آج ہمارے سامنے ہے. اسی چیز کا آغاز ہوتا ہے جو چیز پہلے نہ ہو، اور عدم سے وجود میں لانے کے لیے ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو اس سے پہلے اپنا وجود رکھتی ہو. تو لہٰذا کائنات کا ایک آغاز ہے اور کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ناظرین کرام، اسی طرح دوسری بات یہ دیکھیے، سائنسی اعتبار سے یہ بھی تحقیق پیش کی جاتی ہے جس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. یعنی ایک ہر چیز کے اندر ایک خاص مقدار ہوتی ہے، ایک خاص ریشو ہوتی ہے، اور اگر ان چیزوں کو تھوڑا بہت بھی تبدیل کر دیا جائے تو یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. مثلا گریوٹی ہے، اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، اسی طرح کاسمولوجیکل کانسٹنٹس ہیں. اگر ان ویلیوز میں تھوڑا بہت بھی چینج آ جائے تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی یا تباہ ہو جائے گی. جیسے سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ ایک مخصوص ہے، اس سے کم یا زیادہ ہوگا تو زمین پر زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گی. اسی طرح آپ دیکھیے اٹامک لیول پر جو نیوکلیس کے اندر مختلف قسم کے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان فورسز ہیں. اگر وہ فورسز کم یا زیادہ ہو جائیں تو ایٹم اپنا وجود کھو دے گا اور اس سے ہر میٹر ہر شے اپنا وجود کھو دے گی اور اس طرح پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. آپ اسی طرح اگر دیکھتے جائیں ہر چیز کے اندر آپ کو پوری کائنات کے اندر ایک زبردست ریشو نظر آتی ہے، ایک اسپیسیفک ڈیزائننگ نظر آتی ہے. یہ کوئی محض اندھا اتفاق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا کمال ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ملحد ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی اربوں کائناتیں اور بھی ہیں، جس اعتراض کو ہم ملٹی ورس آبجیکشن بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی طور پر اس پوری یونیورس کے اندر یہ فائن ٹیوننگ پائی جاتی ہو یا اس طرح کی ڈیزائننگ پائی جاتی ہو، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی بلین اور ٹریلین یونیورسز ہیں اس میں یہ چیزیں نہ ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقینی طور پر کوئی یقین نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کہ واقعی ان تمام یونیورسز پر یہ ڈیزائننگ یا اس طرح کی فائن ٹیوننگ موجود ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہے، آخر اس کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی فورس چاہیے، کوئی نہ کوئی لا چاہیے، کوئی قوانین چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک یونیورس جس کو ہم جانتے ہیں، اگر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اتنے زیادہ قوانین ہیں، اتنی زیادہ ایکسپلینیشن ہے، تو جو پھر جتنی بلین اور ٹریلین یونیورسز ہیں ان کو پہچانے کے لیے یا ان کے قوانین کو ایکسپلین کرنے کے لیے کتنی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. تو جب ایک یونیورس میں اتنے قوانین ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر یونیورس کسی نہ کسی خاص قانون کے تحت کام کر رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ ایک اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں جس کو ہم ایولیوشن کہتے ہیں، بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اب سائنسدان جو ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ادھر تک تو پہنچ گئے، اس حد تک تو پہنچ گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوا ہے، ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں کنورٹ ہوا ہے. اور یہ صرف ان کا نظریہ ہے، اسلامی نظریہ اس سے بہت مختلف ہے. لیکن بہرحال اگر سائنسدان اس بات تک تسلیم کرتے ہیں کہ کسی ایک نقطے سے انسان کا آغاز ہوا ہے، اس کو لائف ملی ہے، تو یاد رہے کہ ایولیوشن ایکسپلینز چینج بٹ ناٹ اوریجن آف لائف. ایولیوشن ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ انسان کن مراحل سے ہوتا ہوا انسانی شکل اس نے اختیار کی، لیکن ایولیوشن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس زندگی کا نقطۂ آغاز کیسا تھا اور وہ جو پہلا سیل تھا اس کو کس نے وجود بخشا. اگر وہ بھی اتفاقی طور پر موجود تھا تو پھر اس ایک اوریجن آف لائف میں شعور اور عقل کس نے پیدا کی کہ جس سے پھر آگے انسانی نسل اس طرح چلتی چلی گئی. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ انسان یا ایتھیسٹ یا سائنسدان اس طرح کا نام نہاد وہ اس پوائنٹ پر جا کے تو رک جاتا ہے کہ انسان ایوالو ہوا ہے، اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس اوریجن آف لائف کو کس نے کریٹ کیا کہ جس سے انسان کو شعور ملا، جس سے انسان کی یہ نسل انسانی آگے بڑھی. اگر انسان غور کرے کہ اگر وہ ایک اوریجن جو وہ خود بخود بھی پیدا ہو گیا ہو تو اس کے اندر پھر یہ شعور کیسے آیا، اس کے اندر عقل کیسے آئی، اور اس نے پھر اس طرح ایک مزید انسان کو کس طرح وجود بخشا، اور کس طرح پھر یہ نسل انسانی جو ہے وہ ایک بے جان سیل سے زندگی حاصل انسان کر سکتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ اوریجن آف لائف کیا ہے، کیونکہ ڈی این اے از دا کوڈڈ انفارمیشن اینڈ کوڈ کمز فرام انٹیلیجنس. ڈی این اے میں ایک مخصوص قسم کی کوڈنگ ہوتی ہے اور یہ کوڈنگ خود بخود اتفاقی طور پر نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک وہ ذہانت ہے اور یقیناً وہ ہستی، وہ اعلیٰ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ سائنس سے وجود خدا کا ثبوت طلب کرنا یہ عقلی طور پر ایک مغالطہ ہے، ایک فیلسی ہے، کیونکہ سائنس خدا کو ثابت اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ سائنس ڈسکس کرتی ہے فزیکل ورلڈ کو، ظاہری دنیا کو، آبزرویشن کو، تجربات کی بنا پر بات کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آبزرویبل نہیں ہے، کیونکہ چیز وہی آبزرویبل ہوتی ہے جو اپنا جسم رکھتی ہو، اپنا وجود اس اعتبار سے رکھتی ہو جس طرح عام جسم ہوتا ہے، اور وہ اسپیس ٹائم فیبرک کی باؤنڈ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسپیس ٹائم فیبرک سے ماورا ہے اور جسم سے بھی پاک ہے، وہ کسی تجربے سے بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود کا ڈائریکٹ ثبوت ہمیں نہیں دے سکتی، اور یہ سوال سائنس سے مانگنا بھی ایک جہالت ہے۔ البتہ یہ کہ بہت سی سائنسی تحقیقات ایسی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سائنس ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں، جیسے کائنات کا ایک آغاز ہونا، اور یہ سائنس کا تسلیم کرنا کہ کائنات کا ایک آغاز ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اندر ہر چیز کے درمیان ایک فائن ٹیوننگ ہونا، ایک مخصوص ریشو ہونا جس سے وہ چیز قائم و دائم ہے۔ اسی طریقے سے اس روئے زمین پر اس اوریجن آف لائف کو پیدا کرنے پر غور کرنا کہ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے اس لائف کو یہاں اس دنیا میں پیدا کیا، جس میں اس نے شعور اور عقل کو رکھا، اور اس سے پھر آگے نسل انسانی بڑھتی چلی گئی۔ اگر ہم ان سائنسی تحقیقات پر بھی غور کریں اور ان شواہدات پر بھی غور کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ضرور حاصل ہوگا، بشرط یہ کہ ضد ہٹ دھرمی نہ ہو اور ایمان اس شخص کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔